پاکستان میں دیکھتے ہیں ہر طرف تباہی و بربادی نظر آ رہی ہے۔ سیلابوں کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں، اوپر سے قسم قسم کے عذاب آ رہے ہیں۔ ذرا غور و فکر تو کریں یہ کیوں ہے، کس وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ ایک تو اس سرزمین پر گستاخوں کے جتھے آ رہے ہیں۔ آپ جا کے دیکھیں عدالتوں کے اندر کتنے کیس ہیں بلیس فہمی کے، جس کی وجہ سے اس زمین کے اوپر بربادی آ رہی ہے۔ اور یاد رکھیں قرآن مجید فرقان حمید میں خداوند قدوس ارشاد فرماتا ہے، دوسرا جو سبب ہے وہ فحاشی اور عریانی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ پاک فرماتا ہے بے شک وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ زمین کے اندر ایمان والوں میں فحاشی پھیلے، برا چرچا ہو، ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا اور آخرت میں۔ کیا کچھ نہیں ہو رہا ہمارے اس ملک کے اندر، ٹک ٹاک کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، انسٹاگرام کے ذریعے، سنیپ چیٹ کے ذریعے کتنی ولگر باتیں کی جا رہی ہیں، کتنی فحاشی، کتنی عریانی ہو رہی ہے۔ نوجوان بچے اور بچیاں ٹک ٹاک پہ بیٹھ کر، فیس بک پہ بیٹھ کر گندی باتیں کر رہے ہیں، زنا کی باتیں ہو رہی ہیں، سر عام زنا ہو رہا ہے، سر عام گندگی پھیلائی جا رہی ہے۔ پھر کیا آپ سمجھتے ہیں اس زمین کے اوپر ایسا کچھ نہیں ہوگا؟ سنیں میرے مصطفیٰ کریم کی حدیث ہے، اعلموا ان الارض للہ ولرسولہ، کہ یاد رکھو اے لوگو یہ زمین اللہ اور اللہ کے رسول کی ہے۔ جب اللہ اور اللہ کے رسول کی زمین ہے، جب اس زمین پر اتنی بدبختی ہوگی، اتنی گستاخیاں ہوں گی، اتنی تباہی پھیلے گی اور اتنی گندی باتیں اور فحاشی اور عریانی ہوگی، تو کیا آپ سمجھتے ہیں پھر اس زمین کے اوپر عذاب نہیں آئے گا؟ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک وقت آئے گا فتنوں کا زمانہ ہوگا۔ سرکار فرماتے ہیں، رو کر سرکار نے فرمایا، میں دیکھ رہا ہوں میری امت والو، تمہارے گھروں میں ایسے فتنے، آسمان سے ایسے فتنے آ رہے ہوں گے جس طرح کہ آسمان سے بارش آتی ہے۔ اور پھر ایک حدیث میں سرکار نے فرمایا، ایسے فتنے آئیں گے، ایک شخص صبح کے وقت مومن ہوگا تو شام کو کافر ہوگا۔ اور پھر میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تھوڑی سی دنیا کی خاطر بندہ اپنا دین اور ایمان دے بیٹھے گا۔ تو مجھے بتائیں، کیا فیس بک پہ لائیو بیٹھ کر اور ٹک ٹاک پہ لوگ کس طریقے سے گندی باتیں کر کے پیسہ کمانا چاہ رہے ہیں، اور لوگ بھی شیئر کرتے ہیں، آگے سے وہ کہتے ہیں شیئر کرو، لوگ شیئر کرتے جا رہے ہیں۔ قرآن پاک کی آیت یاد نہیں، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ اللہ پاک فرماتا ہے نیکی پر تم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، تقوی پر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، اور برائی اور زیادتی پر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو۔ یہ کیا ہو رہا ہے پوری دنیا کے اندر؟ سب سے زیادہ اگر دیکھا جائے پاکستان کے اندر پورن ویڈیوز دیکھی جا رہی ہیں۔ یہ گند ہوگا تو پھر اس طریقے سے مصیبتیں آئیں گی، اس طریقے سے پریشانیاں بنیں گی۔ خدارا میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں ان والدین کو جن کے بچے ٹک ٹاک پہ اپنی زندگی برباد کر رہے ہیں، خدارا اپنے بچوں کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ اور پھر میں حکومت سے بھی کہوں گا، آپ مدارس کو محدود کرنا چاہتے ہیں، علماء کو محدود کرنا چاہتے ہیں، کیا ٹک ٹاک کے لیے کوئی ضابطہ نہیں ہے؟ کیا آپ فیس بک کے لیے کوئی ضابطہ نہیں بنا سکتے؟ کیا آپ یہ ولگر باتیں اور بلاس فہمی جو معاملات ہو رہے ہیں ان کے لیے کوئی ضابطہ نہیں بنا سکتے؟ خوددارا اس بارے میں سوچیں اور ان لوگوں کو سمجھائیں۔ یہ ٹک ٹاک پہ پیسہ کمانے کے چکر میں نوجوان یونیورسٹیاں چھوڑ رہے ہیں، یا تو یونیورسٹیاں بند کر دو، کالج بند کر دو، یہ اسکول بند کر دو۔ اگر تم لوگوں نے پیسے پہ اس طرح لگانا ہے ٹک ٹاک سے پیسہ کمانے پر، تو پھر یہ سب کچھ ادارے کیوں بنائے گئے ہیں؟ یہ حکومت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور سمجھانا چاہیے اپنی قوم کو، اپنے لوگوں کو، کہ یہ بربادی کی طرف نہ جائیں۔ خدارا ٹک ٹاک پہ اوپر بربادی ہے، فیس بک پر ولگر باتیں کر کے بربادی ہے، اور انسٹاگرام پہ غلط قسم کا مواد ڈال کر یہ بربادی ہے۔ اللہ اس بربادی سے ہمیں بچنے کی اور بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔